الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلمك ما لم تكن تعلم. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبي. اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور اللہ کریم کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر انگنت لاتعداد مرتبہ ہدیہ درود و سلام کے بعد گزشتہ جمعات مبارکہ سے ماہ ربیع الاول شریف کی مناسبت سے عظمت رسالت شان مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کا مبارک سلسلہ جاری ہے. مختلف خطابات اور بیانات میں بارگاہ نبوت کے آداب اور بارگاہ نبوت کی عظمتوں کے حوالے سے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کرنے کا شرف حاصل کیا گیا کہ قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے آداب سکھائے گئے اور ارشاد فرمایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں دوران گفتگو
دوران ہم کلامی اگر کسی کی آواز بھی حضور کی آواز سے بلند ہوئی تو قرآن مجید میں فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے زندگی کے سارے عمل ضائع جائیں گے حضور کی آواز سے بلند نہ ہو۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام جس طرح ادب و احترام سے پیش آتے تھے اس پر بھی گزشتہ بیانات میں آپ سن چکے ہیں۔ آج کے خطاب جمعہ میں انشاءاللہ العزیز نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے جو ان گنت شانیں رفتیں مقامات عطا فرمائے ہیں، ان میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے موضوع پر کچھ گفتگو عرض کی جائے گی کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نہیں جانتے تھے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو وہ سب کچھ سکھلا دیا، علم عطا کر دیا۔ اور سورہ جن میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 29ویں پارے میں ارشاد فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ اللہ تبارک و تعالی غیب پر کسی کو مطلع نہیں فرماتا الا من ارتضی من رسول، مگر رسولوں میں سے جن کو چن لیتا ہے ان کو پھر اللہ تبارک و تعالی غیب پر مطلع فرما دیتا ہے۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر اس کا ذکر آیا۔ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے جو شان بھی عطا فرمائی ہے تو ہر شان اللہ تعالی کی عطا کی ہوئی ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علوم غیبیہ عطا کیے گئے وہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائے۔ اس لیے لفظ نبی کے جو 8 معنی لغت میں بیان کیے گئے ہیں ان میں سے 2 معنی آج کے بیان جمعہ میں عرض کر رہا ہوں کہ النبی ہوا المخبر، النبی ہوا المخبر۔ نبی کا ایک معنی ہے خبر لینے والا المخبر، اور ایک معنی ہے خبر دینے والا المخبر۔ تو وہ کون سی خبر ہے جو نبی دیتا ہے؟ نبی کو اللہ تبارک و تعالی غیب کی خبریں عطا فرماتا ہے، اور نبی اپنے رب سے غیب کی خبریں لے کے امت کو غیب کی خبریں عطا فرماتا ہے۔ جب نبی اللہ سے غیب کی خبریں لیتا ہے تو پھر نبی کا معنی المخبر ہوتا ہے، اور جب نبی امت کو غیب کی خبریں دیتا ہے تو اس وقت اس کا معنی المخبر ہوتا ہے۔ اسی لیے کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن میں سیدی اعلیٰ حضرت نے یا ایہا النبی کا ترجمہ فرمایا اے غیب کی خبریں بتانے والے۔ لفظ نبی کا معنی کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن میں سیدی اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا۔ میں احادیث مبارکہ کی روشنی میں سے چند باتیں ایسی عرض کرنا چاہتا ہوں جن سے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو علوم عطا فرمائے اور جو عظمتیں عطا فرمائیں، ان کے چند پہلو جو ہیں وہ ہمارے سامنے آ جائیں گے، اور بہت سے سوالات کا جواب اور بہت سی غلط فہمیوں کا ازالہ ہوگا۔ مشکوٰۃ شریف جو حدیث شریف کی بڑی ہی مشہور و معروف کتاب ہے، مشکوٰۃ شریف میں یہ حدیث شریف موجود ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم، رات کا وقت تھا تو حضور تشریف فرما تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آسمان کے جتنے تارے ہیں، آپ کی امت میں کوئی ایسا خوش نصیب ہے کہ جس کی نیکیاں اتنی ہوں جتنے آسمان کے تارے ہیں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں میری امت میں ایک ابو بکر صدیق ہے جن کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں، وہ حضرت عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت صدیقہ نے پوچھا این حسنات ابی بکر، تو حضور میرے باپ حضرت ابی بکر کی نیکیاں جو ہیں ان کا درجہ کیا ہے؟ جتنے آسمان کے تارے ہیں اتنی نیکیاں عمر بن خطاب کی ہیں، تو میرے باپ ابو بکر کی نیکیاں جو ہیں ان کی کیفیت، ان کا درجہ وہ بھی ارشاد فرما دیجیے۔ تو میرے آقا کریم نے فرمایا، اے عائشہ، عمر کی ساری نیکیاں تیرے باپ ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر ہیں۔ عمر کی ساری نیکیاں تیرے باپ ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر ہیں۔ شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ غالب گمان یہ ہے کہ وہ نیکی جس کی طرف حضور نے ارشاد فرمایا وہ نیکی ہے جس کا ذکر عرش والے رب نے قرآن میں فرمایا۔ ہجرت کی رات نبی کریم علیہ السلام کی معیت میں، حضور کی صحبت میں، جو غار کے اندر صدیق اکبر نے وقت گزارا، اس نیکی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا درجہ قبولیت حاصل ہوا کہ قرآن میں بھی اس نیکی کا ذکر فرمایا، اور پھر حضور نے فرمایا عمر کی ساری نیکیاں ایک طرف، تیرے باپ ابو بکر کی ایک نیکی ایک طرف۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کے تاروں کی تعداد کا بھی علم ہے، اپنی امت کے اعمال کا بھی میرے آقا کو علم ہے۔ تبھی تو حضور سے پوچھا گیا تو فرمایا، ہاں عمر کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ کا یہ سوال کرنا کہ میرے باپ ابو بکر کی نیکیاں کس درجے میں ہیں، تو فرمایا عمر کی ساری نیکیاں تیرے باپ ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو جو علوم عطا فرمائے اس کا ذکر قرآن مجید کی 2 آیات مقدسہ سے میں نے آپ کو عرض کیا۔ یہاں حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ہمارے درمیان تشریف فرما ہوئے تو نبی کریم علیہ السلام نے فجر کی نماز سے لے کر مغرب کی نماز تک حضور نے واضح ارشاد فرمایا۔ فجر کی نماز کے بعد حضور نے گفتگو شروع فرمائی، درمیان میں صرف ظہر کی نماز اور عصر کی نماز کے لیے وقفہ ہوا۔ تسلسل سے نبی کریم علیہ السلام نے واضح فرمایا، اور حضرت عمر ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نے ابتدائے خلق سے لے کر قیامت تک احوال بیان فرما دیے، یہاں تک کہ جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے
اور دوزخیوں کے دوزخ میں داخل ہونے تک تمام کیفیات حضور نے بیان فرما دی۔ جو کچھ کائنات میں ہو چکا ہے اور جو کچھ قیامت تک ہوگا، نبی کریم علیہ السلام نے ہر چیز کی اس باز کے اندر نشاندہی فرما دی۔ اسی لیے اہل ایمان کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو ما کان کا بھی علم عطا فرمایا ہے اور ما یکون کا بھی علم عطا فرمایا ہے۔ جو کچھ کائنات میں ہو چکا جب سے کائنات بنی ہے اسے ما کان کہتے ہیں، اور قیامت تک جو کچھ ہوگا اسے ما یکون کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو ما کان کا بھی علم عطا فرمایا اور ما یکون کا بھی علم عطا فرمایا۔ صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث شریف موجود ہے، صحیح بخاری میں، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پہ تشریف لائے تو حضور نے ارشاد فرمایا، جب سے یہ کائنات بنی ہے جب تک یہ کائنات رہے گی، جو کچھ کائنات میں ہو چکا اس کے بارے میں پوچھو گے تب بھی میں یہاں کھڑے کھڑے اس کا جواب دوں گا، اور جو کچھ اب سے لے کر قیامت تک ہوگا اس کے متعلق بھی جو پوچھو گے میں یہاں کھڑے کھڑے اس کا جواب دوں گا۔ صحیح بخاری میں ہے، جو کچھ ہو چکا کائنات میں اس کے متعلق اگر پوچھو گے تو وہ بھی بتاؤں گا، جو کچھ قیامت تک ہوگا وہ پوچھو گے تو وہ بھی بتاؤں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں، وہ کھڑے ہوئے جب سرکار نے فرمایا کہ جب سے کائنات بنی ہے جب تک کائنات رہے گی، جو پوچھنا ہے پوچھو، میں یہاں کھڑے اس کا جواب دوں گا۔ تو حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور دست بستہ عرض کی، من ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ میرا باپ کون ہے۔ یہ صحابہ کرام کے بھرے مجمع میں حضرت عبداللہ بن حذافہ نے اس وقت سوال کیا جب سرکار نے فرمایا کہ جب سے کائنات بنی ہے اس وقت سے لے کر اب تک جو پوچھو گے میں یہاں کھڑے کھڑے اس کا جواب دوں گا، اور اب سے لے کے قیامت تک جو کچھ بعد میں ہونے والا ہے اس کے متعلق بھی جو پوچھو گے تو جواب دوں گا۔ تو حضرت عبداللہ نے حضور سے سوال کر دیا کہ من نبی، حضور میرا باپ کون ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے ادھر سوال ختم ہوا، ادھر میرے آقا نے جواب عطا فرمایا۔ ادھر پوچھا میرا باپ کون ہے، ادھر میرے آقا نے فرمایا ابو کا حذافہ، تیرا باپ حذافہ ہے۔ اب اس پر صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ عبداللہ نے یہ سوال کیوں پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ تو اس لیے سوال پوچھا کہ ان کے نسب میں لوگ طعن و تشنیع کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ حذافہ کا بیٹا نہیں ہے، یہ کسی اور کا ہے۔ تو حضرت حذافہ نے کہ بیٹے عبداللہ نے حضور سے یہ سوال اس لیے کیا کہ جب سرکار فرما رہے ہیں کہ جب سے کائنات بنی ہے اب تک جو پوچھو گے جواب دوں گا، تو میں نے یہ سوچا کہ لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ تم حذافہ کے بیٹے نہیں ہو، تو میں حضور سے فیصلہ کرا لوں کہ میرا نسب صحیح ہے یا میرا نسب غلط ہے۔ میں اپنے نسب کی صحت اور عدم صحت کا فیصلہ حضور سے کراتا ہوں۔ تو میرے آقا کریم نے ان کے نسب صحیح النسب ہونے پر حضور نے مہر تصدیق آپ نے ثبت فرمائی، فرمایا ابو کا حذافہ، تیرا باپ حذافہ ہی ہے۔ اب یہ محدثین کرام نے، شارحین حدیث نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ سوال اتنا نازک ہے کہ ماں کے سوا اس کا جواب دینا ممکن نہیں، کسی اور کے لیے اس سوال کا جواب دینا ممکن ہی نہیں، صرف ماں یہ بتا سکتی ہے یہ کس کا بیٹا ہے۔ تو حضور نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نازک مسئلہ پوچھا گیا تو حضور نے جواب دیا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے حلالی ہونے کا بھی علم رکھتے ہیں اور کسی کے حرامی ہونے کا بھی علم رکھتے ہیں۔ اب والدہ کو جب پتہ چلا، حضرت عبداللہ کی والدہ کو پتہ چلا کہ میرے بیٹے نے سرعام حضور سے یہ پوچھا ہے کہ میں کس کا بیٹا ہوں، تو آپ کی والدہ نے کہا کہ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی میں کسی غلطی، کسی لغزش اور گناہ سے محفوظ رہی۔ اگر زمانہ جاہلیت میں مجھ سے کوئی ایسی خطا سرزد ہو گئی ہوتی، کوئی ایسی غلطی، کوئی ایسا گناہ، کوئی لغزش ہو گئی ہوتی تو آج میں سرعام رسوا ہوتی، تو تو نے حضور سے یہ نہیں پوچھنا تھا۔ انہوں نے جواب دیا۔ دیکھیے کہ صحابہ کا حضور کے علوم غیبیہ کے بارے میں صحابہ کا کیا عقیدہ تھا کہ حضور غیب کا علم رکھتے ہیں یا نہیں۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ نے اپنی والدہ کو جواب دیا کہ جب سرکار نے فرمایا کہ جو کچھ کائنات میں ہو چکا ہے ما کان کے بارے میں پوچھو تو میں جواب دوں گا، اور جو کچھ ہونے والا ہے قیامت تک ما یکون اس کے بارے میں جو پوچھو گے تو میں یہاں کھڑے کھڑے جواب دوں گا۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ فیصلہ سرکار سے کروا دوں۔ اگر محدثین کرام فرماتے ہیں کہ نطفے کی صحت اور عدم صحت کا علم حضور کو عطا کیا گیا ہے، تو پھر کون سا علم ہے جو حضور سے پوشیدہ ہوگا؟ اور اسی بخاری کے اندر ہے، اسی موقع پر جب سرکار نے فرمایا کہ جب سے کائنات بنی جب تک رہے گی جو پوچھو گے جواب دوں گا، تو ایک اور شخص کھڑا ہوا جسے پتہ چلا کہ حضور فرماتے ہیں جو کچھ ہو چکا وہ بھی پوچھو، جو کچھ ہوگا وہ بھی پوچھو۔ تو اس نے پوچھا کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں؟ تو حضور نے فرمایا تو جہنمی ہے، تو جہنم میں جائے گا۔ سرکار نے اس کو ارشاد فرمایا۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کان کا بھی علم عطا فرمایا اور ما یکون کا بھی علم عطا فرمایا۔ اس لیے ہم درود شریف پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا عالم ما کان و ما یکون۔ ہم اس آقا پہ درود شریف پڑھتے ہیں جو ما کان کا بھی علم رکھتے ہیں اور ما یکون کا بھی علم رکھتے ہیں۔ تو تمام علوم غیبیہ حضور سے پوشیدہ نہیں۔ اور قرآن مجید میں ولید بن مغیرہ کا ذکر ہے۔ دیکھیے حضور کی گستاخی، جیسا کہ فرانس میں خاکے بنائے گئے ہیں اور فرانس کے صدر نے بھی جو بیان دیا جس سے پوری امت مسلمہ کی دل آزاری ہوئی، اور حضور کے گستاخ جو ہیں وہ یورپ کے اندر گاہے بگاہے حضور کی ذات اقدس پر رقیق حملے کرتے رہتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ امت مسلمہ کے جذبات کو بڑھایا جائے، اور وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان میں جو غیرت دینی اور حمیت دینی ہے وہ کس درجے میں موجود ہے۔ اس لیے وہ شرارت سے باز نہیں آتے، وہ ہر موقع پہ حضور کی گستاخی، حضور کی بے ادبی کرتے رہتے ہیں۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کے دل دکھے اور پوری دنیا میں احتجاج ہوا، اس پر مذمت کی۔ ہم نے بھی پچھلے جمعۃ المبارک میں اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا اور اس کے خلاف ہم نے آواز اٹھائی کہ یورپ کو یہ خبر کر دینی چاہیے کہ ان سے جو ہمارا تعلق آقا کریم سے ہے وہ پورے غیر مسلموں پہ، پوری دنیا کے لوگوں پر یہ واضح کر دینا چاہیے کہ مسلمان اپنے آقا کی ذرا سی بھی بے ادبی و گستاخی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ غیرت ایمانی کا معاملہ ہے۔ اس لیے اپنے جذبات کا اظہار جو ہے وہ خطبات جمعہ میں اور دیگر اجتماعات میں ہوتا رہتا ہے۔ یہاں یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ جس کسی نے بھی کبھی حضور کی گستاخی کی تو عاشق رسول جو ہے کوئی نہ کوئی اس کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ فرانس کے اندر بھی جو حالیہ خاکے بنائے گئے اور حضور کی گستاخی جو کی گئی ہے اس کو بھی باصل جہنم کر دیا گیا ہے، اور یہ سعادت چیچینیا کے ایک مسلمان نوجوان کے ہاتھوں میں آئی۔ وہ چیچینیا کا رہنے والا مسلمان ہے جس نے فرانس میں جس بدبخت حضور کے گستاخ نے میرے آقا کی
شان اقدس میں توہین آمیز خاکے بنائے، اور فرانس کے صدر نے جو بیان دیا، یہ گستاخانہ جو طرز عمل اختیار کیا گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے ہی ایک ایسا مرد درویش پیدا کیا جو چچینیا کا رہنے والا تھا، اس نے اسے قتل کر کے جہنم پہنچا دیا۔ تو یہ اللہ کی عطا ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کافر جو ہے، اس نے بڑی گستاخی کی تھی۔ اس کا نام ولید بن مغیرہ تھا، مغیرہ اس کے باپ کا نام تھا، اس کا نام ولید تھا، ولید بن مغیرہ۔ حضور کا اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد کا معنی ہے الذی یحمد حمدا بعد حمد، کہ وہ ذات، وہ ہستی جس کی تعریف پر تعریف کی جائے، جن کی تعریف پر تعریف کی۔ الذی یحمد حمدا بعد حمد، ایک تعریف ختم نہیں ہوتی، دوسری تعریف، دوسری ختم نہیں ہوتی، تیسری تعریف، جن کی تعریف پر تعریف کی جائے۔ الذی حمد کرۃ بعد کرۃ، وہ ذات، وہ وجود، وہ ہستی جن کی تعریفوں پر تعریفیں کی جائیں، جن کا ذکر پر ذکر کیا جائے، جن کی خوبیوں پر خوبیاں بیان کی جائیں۔ تو یہ حضور کے اسم ذات کا یہ معنی ہے، جو حضور کا ذاتی نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس کا معنی ہے۔ تو وہ کافر جو گستاخ تھا معاذ اللہ، وہ حضور کو محمد کہنے کی بجائے مزمم کہہ کے بلاتا تھا، معاذ اللہ۔ مزمم کا معنی ہے جس کی مذمت کی جائے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ حضور وہ آپ کے نام کی توہین کرتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا وہ مزمم کہہ کے برائیاں کرتا ہے، انا محمد، اللہ نے میرا نام محمد رکھا ہے۔ وہ تو گستاخی اور بے ادبی کر رہا ہے، لیکن سرکار نے اس کا جواب دیا کہ میں مزمم نہیں ہوں، میں تو محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میرا تو اللہ کریم نے نام ہی ایسا رکھا ہے، وہ ہستی پاک جس کی تعریف پر تعریف کی جائے۔ تو یہ ولید بن مغیرہ جو ہے، جو حضور کا گستاخ تھا، علوم غیبیہ کی چونکہ بات کر رہے ہیں تو درمیان میں یہ اس کے متعلق بات آ گئی، اور گستاخ رسول کے بارے میں بھی بات آ گئی قرآن کی روشنی میں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس بدبخت جس کا نام ولید بن مغیرہ ہے، اللہ کریم نے اس کی 7 بری عادتیں قرآن میں بیان فرمائیں۔ کتنی بری عادتیں؟ 7 8 اس کی بری عادتیں بیان فرمائیں، خصلتیں۔ یہ جھوٹا ہے، یہ مکار ہے، یہ کذاب ہے، یہ بد اخلاق ہے، مختلف اس کی اندر جو عیب اور بری عادتیں تھیں، اس کے اندر برے باتیں تھیں، ان کا تذکرہ قرآن میں فرمایا۔ وہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد پھر آخری بات اللہ کریم نے فرمائی، یہ حرام زادہ ہے اور یہ حرام کا نطفہ ہے۔ اتلم بعد ذالک زنیم، اتلم بعد ذالک زنیم، زنیم کا معنی ہے حرام زادہ، جو بدکاری سے پیدا ہوا ہو، جو حرام کی پیداوار ہو۔ تو بے نیاز رب نے قرآن میں جو حضور کا گستاخ ہے اسے حرام زادہ کہا ہے۔ اتلم بعد ذالک زنیم۔ اب مفسرین کرام کو اٹھائیے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی کو دیکھ لیجئے، امام جلال الدین سیوطی کو دیکھ لیجئے، امام قرطبی کو دیکھ لیجئے، سب نے زنیم کا ترجمہ حرام زادہ کیا ہے، جو بدکاری سے پیدا ہوا ہو۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ یہ جو حضور کا گستاخ ہے یہ حرام کا نطفہ ہے، یہ بدکاری سے پیدا ہوا ہے، یہ حرام زادہ ہے۔ اب دیکھیے کافر ہو کر بھی یہ جانتا تھا کہ مسلمانوں کا نبی جو بات کرتا ہے وہ بات صحیح ہوتی ہے۔ اگر انہوں نے کہا ہے، ان پر وہی نازل ہوئی ہے کہ یہ حرام زادہ ہے ولید بن مغیرہ، حرام کا نطفہ ہے، بدکاری سے پیدا ہوا ہے، تو وہ کافر ہو کر بھی اسے یقین تھا کہ یہ غلط نہیں، جو کچھ یہ کہا یہ غلط نہیں۔ اس پر ایک دلیل میں لا رہا، جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی اس کی 8 بری عادتوں کو بیان کیا گیا، اس کے حرام زادہ ہونے کا ذکر کیا گیا، اتلم بعد ذالک زنیم، تو اس نے تلوار اٹھائی ولید بن مغیرہ نے، تلوار لے کر
اپنی ماں کے سر پہ جا کے کھڑا ہو گیا، ماں کے سر پہ یوں تلوار لٹکا دی۔ اس نے کہا ماں دیکھ یہ تلوار لٹک رہی ہے، مجھے سچ سچ بتانا، سچ سچ بتانا، مسلمانوں کے نبی نے مجھے کہا ہے کہ یہ بدکاری سے پیدا ہوا ہے، یہ حرام زادہ ہے، یہ حرام کا نطفہ ہے۔ تو مسلمانوں کے نبی پر جو وحی آئی ہے، قرآن اترا ہے، اس میں مجھے حرام زادہ کہا گیا ہے، بدکاری سے پیدا ہوا کہا گیا ہے، حرام کا نطفہ کہا گیا ہے۔ تو ماں سچ سچ بتا کہ اس بارے میں تو کیا کہتی؟ تلوار اوپر رکھی۔ اس نے کہا کہ اگر غلط بولی تو میں تجھے اسی تلوار سے تیرے 2 ٹکڑے کر دوں گا۔ ماں نے جب تلوار لٹکتی ہوئی دیکھی تو ماں نے سچ بتا دیا۔ سنیے حضرات، اس آیت کی تفسیر میں اتلم بعد ذالک زنیم میں مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ جب ولید بن مغیرہ تلوار لے کر اپنے ماں کے سر کے اوپر کھڑا ہو گیا کہ مجھے بتا میں کس کا بیٹا ہوں، تو نے بدکاری سے مجھے جنا، اس نے کہا ہاں تیرا باپ تو مغیرہ ہی ہے، یعنی نام کے اعتبار سے تیرا باپ مغیرہ ہے، لیکن تیرے باپ میں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں تھی، بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں تھی، تو میں نے ایک چرواہے کے ذریعے تجھے حاصل کیا ہے، میں نے ایک چرواہے کے ذریعے تجھے حاصل کیا ہے، یعنی میں نے ایک بکریاں چرانے والے سے بدکاری کی جس سے تو پیدا ہوا تھا۔ تو حاضرین محترم، کہنے کا یہ مقصد ہے کہ میرے آقا کریم کسی کے حلالی ہونے کا بھی علم رکھتے ہیں، کسی کے حرامی ہونے کا بھی علم رکھتے ہیں۔ اور دوسری بات کیا معلوم ہے؟ دوسری بات کیا معلوم؟ غور سے سنیے۔ جو حضور کا گستاخ ہوتا ہے نا، جیسے فرانس میں گستاخی کی ہے یا جہاں بھی جرمنی میں ہوئی، پہلے مختلف ملکوں میں وہ گستاخ خاکے بناتے ہیں معاذ اللہ، یہ بات اچھی طرح سے ہر نبی پاک کا عاشق اور دیوانہ اور مسلمان تو ہوتا ہی وہ ہے جس کے دل میں محمد عربی بستے ہو، اور مومن کی پہچان ہی یہ ہے کہ وہ سب کچھ برداشت کر لیتا ہے مگر اپنے آقا کی بے ادبی اور گستاخی برداشت نہیں کرتا۔ اب یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیں، جو بھی حضور کا گستاخ ہوگا وہ حرامی ہوگا، جو حضور کا گستاخ ہوگا وہ حرامی ہوگا، وہ بدکاری کی پیداکار ہوگا، وہ بدکاری کی پیداوار ہوگا، اور وہ حرامزادہ، اسے قرآن نے کہا اتلم بعد ذالک زنیم۔ یہ ولید بن مغیرہ کو عرش والے رب نے حرامزادہ کہا ہے قرآن میں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو بھی گستاخی کرے گا اس کے نسب میں شک ہوگا، اس کے نطفے میں شک ہوگا، وہ اپنے باپ کا نہیں، حرامی ہوگا جو نبی کریم علیہ السلام کا بے ادب اور گستاخ ہوگا۔ یہ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ سے جو ہمیں واضح ہو رہا ہے وہ یہ بات معلوم ہو رہی ہے۔ تو میرے آقا کو جب حلال اور حرام کا علم ہے کہ یہ حلالی ہے، یہ حرام ہے، حرام کی پیداوار ہے، یہ حلال طریقے سے پیدا ہوا ہے، تو میرے آقا تو اس کو رکھتے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انبیاء کرام کی ذوات مقدسہ اور ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينَ، وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينَ، کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم غیب بتانے پر بخیل نہیں ہیں۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينَ قرآن کی آیت ہے۔ بے نیاز رب قرآن میں فرماتا ہے میرے حبیب کریم غیب بتانے میں بخیل نہیں ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے، بخاری شریف میں کتاب المغازی میں یہ حدیث ہے، بخاری شریف کتاب المغازی، اور مسلم شریف میں باب غزوۃ البدر، دونوں بخاری اور مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے جو امام بخاری نے بھی نقل کی اور امام مسلم نے بھی نقل کی۔ آپ سب جانتے ہیں کہ غزوہ بدر جو ہے سن 2 ہجری میں 17 رمضان المبارک کو غزوہ بدر ہوا تھا، تو میرے آقا کریم نے 16 رمضان المبارک کو غزوہ بدر سے ایک دن پہلے نبی کریم علیہ السلام نے عصا مبارک، چھڑی مبارک ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی، تو حضور بدر کے میدان میں تشریف لائے،
تو حضور نے دائرے لگائے، اور دائرے لگا کر میرے آقا نے فرمایا کل یہاں فلاں کافر قتل ہو کر گرے گا، فلاں کافر کل قتل ہو کر یہاں گرے گا، فلاں کافر کل قتل ہو کر یہاں گرے گا۔ حضور نے ابو جہل کے مرنے کی بھی نشاندہی کی، فرمایا ھذا مصرع ابی جہل، یہ جو میں نے دائرہ لگایا ہے کل ابو جہل قتل ہوگا اور اس کی لاش یہاں پڑی ہوگی، یہاں فلاں کافر کی لاش ہوگی، یہاں فلاں کافر کی لاش ہوگی۔ صحیح بخاری اور مسلم میں متفقون علیہ حدیث ہے، بھئی لڑائی بعد میں، غزوہ بعد میں، جنگ بعد میں، میرے مصطفیٰ ایک دن پہلے ہی کفار کے قتل ہونے کی خبر بھی دے رہے ہیں، اور جہاں جہاں قتل ہونے کے بعد ان کی لاشیں گریں گی میرے آقا اس کی بھی خبر دے رہے ہیں۔ تو میرے آقا ایک دن پہلے ان کی نشاندہی کر رہے ہیں، اور جب غزوہ بدر مکمل ہو گیا، اپنے تکمیل کے آخری مرحلے پہ پہنچا، تو دیکھا گیا کہ جہاں جہاں حضور نے جس کافر کے مرنے کی نشاندہی کی تھی وہاں اسی کی لاش پڑی ہوئی تھی، اسی کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ تو علوم غیبیہ کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں کہ حدیث مبارکہ میں کثرت سے ایسے واقعات جو ہیں موجود ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی جان جن کا نام ام فضل ہے، یہ حضور کے چچا جو ہیں نا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ، ان کی بیوی ہیں اور حضور کی چچی صاحب ہیں، ام فضل ان کا نام ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے چچی تمہارے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، تمہارے ہاں بیٹا پیدا ہوگا۔ فرمایا وہ جو بیٹا پیدا ہوگا وہ خلفاء کا باپ ہوگا۔ پہلی یہ خبر دی کہ بیٹا ہوگا، اور دوسری خبر دی کہ وہ خلفاء کا باپ ہوگا۔ اور حضور نے فرمایا جب وہ پیدا ہو تو پیدا ہونے کے بعد اس بچے کو لے کر میرے پاس آنا، میرے پاس آنا۔ ایک تو یہ بشارت دی، خوشخبری پہلے ہی، بیٹا بعد میں ہونا ہے، حضور پہلے بتا رہے ہیں کہ بیٹا ہوگا۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ یہ خلفاء کا باپ ہوگا، اس کی نسل میں خلفاء ہوں گے۔ حضرت ام فضل کے ہاں جب بیٹا پیدا ہوا تو وہ حضور کے پاس لے کر آئیں، تو حضرت عباس جو ہیں حضور کے چچا وہ بھی تشریف لائے، کہا کہ آپ نے ایسے فرمایا ہے کہ جو بیٹا پیدا ہوگا خلفاء کا باپ ہوگا۔ حضور یہ آپ نے فرمایا ہے؟ فرمایا ہاں میں نے بتایا تھا کہ بیٹا ہوگا، اور یہ بھی بتایا تھا کہ خلفاء کا باپ ہوگا۔ تو انہوں نے عرض کیا حضور اس سے مجھے تعجب ہوتا ہے کہ وہ میری نسل میں خلفاء ہوں گے، آپ بشارت دے رہے ہیں کہ میرے چچا کی نسل میں خلفاء ہوں گے، تو وہ کون ہوں گے خلفاء؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں ایک جو خلفاء میں سے ایک حضرت امام مہدی ہوں گے جو میرے چچا حضرت عباس کی اولاد سے ہوں گے۔ امام مہدی حضور کے خلیفہ ہوں گے۔ تو حضور نے فرمایا کہ وہ میری امت میں آخر زمان میں حضرت مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ تو حضور نے نشاندہی فرما دی چچا جان، تو امام مہدی جو ہوں گے وہ تمہاری اولاد میں ہوں گے، اور تمہاری نسل اور اولاد میں آخر الزمان میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے زمین پر تشریف لائیں گے، تو آپ کی نسل کے کچھ لوگوں کو حضرت عیسیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کا بھی شرف حاصل ہوگا، نماز پڑھنے کا بھی شرف حاصل ہوگا۔ تو حضور نے ایک تو بیٹے کے پیدا ہونے کی بشارت دی، آپ کی نسل میں خلفاء کے ہونے کی بشارت دی، اور یہ بھی بتایا کہ تمہاری نسل و اولاد جو ہوگی اس کو اللہ یہ عزت عطا کرے گا کہ وہ پیغمبر خدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمانوں سے زمین پر جلوہ گر ہوں گے تو آپ کی نسل کے لوگوں کو ان کی معیت میں ان کے ساتھ نماز پڑھنے کا بھی شرف حاصل ہوگا۔ حاضرین محترم، ذخیرہ احادیث میں ایسی بے شمار احادیث ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
علوم غیبیہ کی خبریں دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور کی عزت و عظمت پر یقین رکھنے کی توفیق دے۔ ابھی ہم سنتیں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سنتوں کے بعد ہماری مسجد کے اندر جو دینی مدرسہ ہے، بچے قرآن مجید حفظ کرتے ہیں۔ 3 بچوں نے آپ کے اس مدرسے میں، ادارے میں، جامعہ اسلامیہ رضویہ جو کھجور والی مسجد میں حفظ قرآن کا ادارہ ہے، 3 طلبہ نے قرآن مجید حفظ کیا ہے، تو ان کی دستار بندی کی جائے گی۔ اور کل انشاءاللہ العزیز سالانہ جلسہ یہاں چادر پوشی کا اور تقسیم اسناد کا خواتین کا بھی ہو رہا ہے۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے تعاون سے ہی یہ دونوں ادارے چل رہے ہیں۔ ایک بچوں کا یہاں مدرسہ ہے، ایک طالبات کا بچیوں کا مدرسہ ہے۔ سینکڑوں بچیاں الحمدللہ اس ادارے میں قرآن حفظ کر کے جا چکی ہیں، اور سینکڑوں بچیوں نے ترجمہ تفسیر کے ساتھ قرآن پڑھا ہے الحمدللہ۔ اب تنظیم المدارس کا جو کورس ہے وہ بھی باقاعدہ شروع ہو چکا ہے۔ تو سالانہ تقسیم اسناد کا جلسہ اور چادر پوشی کا خواتین کا جو ہے وہ ربیع الاول میں ہوتا ہے۔ کل انشاءاللہ 9 بجے یہاں اسی ادارے کے اندر خواتین کا جلسہ ہوگا، مردوں کا نہیں، خواتین کا ہوگا۔ جو مدرسۃ البنات اسلامیہ رضویہ بچیوں کا مدرسہ ہے، اس کا سالانہ جلسہ تقسیم اسناد چادر پوشی کل 9 بجے ہوگا۔ معلمات اس میں خطاب فرمائیں گی۔ جن بچیوں نے حفظ کیا ہے ان کی چادر پوشی ہوگی، ان کو حفظ کی سند دی جائے گی۔ جن بچیوں نے ترجمہ تفسیر مکمل کیا ہے کورس، ان کی بھی چادر پوشی ہوگی، ان کو تقسیم اسناد ہوں گی۔ عالمہ فاضلہ کورس میں جن بچیوں نے امتحان میں پوزیشن لی ہے، ان کو بھی حوصلہ افزائی کے لیے انعامات دیے جائیں گے، بیانات بھی ہوں گے۔ تو یہ چونکہ خواتین کا جلسہ ہے، کوشش کیجیے کہ زیادہ سے زیادہ خواتین کو دعوت دی جائے، تاکہ وہ اس دین کی تبلیغ کا ایک اہم موقع ہے۔ سالانہ جلسہ برائے خواتین وہ کل 9 بجے منعقد ہو رہا ہے، اس میں خواتین کو بھیجیں، وہ شرکت فرمائیں۔ اور ابھی سنتوں کے بعد انشاءاللہ 3 حفاظ کرام جنہوں نے حفظ کیا ہے ان کی دستار بندی بھی کی جائے گی، ان کو سند درجہ حفظ بھی دی جائے گی۔ وآخر دعوانا